جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی، علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی، ایک نعت خواں آیا 5 اشعار پڑھا، بس چلو باقی اب دین سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی۔ اب تو دین کی باتیں دب گئی، اب نعت خوانی سامنے آ گئی۔ یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے کہ نعت خوانی 10% ہو، تقریر 90% ہونی چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ ہی آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ بڑی دولت اللہ نے دی کہ تجھ کو مسلمان بنایا، اور اس فتن و فساد کے وقت میں ایک طرف کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے علم غیب کی توہین کرتا ہے، الگ الگ رائے سب کی ہو گئی، الگ الگ خیال ہو گیا، دنیا کی محبت نے سب کو پاگل بنا دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بلندی دی ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں کہ سرکار دو جہاں میں کلمہ پڑھنے کے باوجود عیب نکالتے کہتے ہیں کہ علم نہیں، علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے بھی تو جانور چوپائے کی طرح معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو میں مانتا ہوں، صحابی کو مانتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بادشاہت کے لیے میدان کربلا گئے تھے اور جنگ تھی اور وہاں شہید ہو گئے، وہاں اب کیوں گئے تھے وہ جب بڑے بڑے صحابہ مکے میں موجود تھے؟ اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے امام اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے غوث اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو غریب نواز کی شان گھٹانے لگے، یعنی الگ الگ رائے، اپنی اپنی رائے لگانے لگے۔ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا تو کھینی گٹکا کھانا ہے، تکیہ لگا کے بیٹھنا ہے، اور اپنے دماغ کے حساب سے سوچنا اور سمجھنا ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ارے حضور نے کہا کہ صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، جس کی تو پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے مان لے سارے صحابہ حق پہ ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اب کسی ایک کی تخصیص کیوں کرتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کیوں کھولتا ہے؟ اب انہوں نے مصطفیٰ کے صحابی اللہ نے بخش دیا، مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ نور ہیں، ستارے کی مانند ہیں، تو مان لینے اپنی عقل کو وہاں مت لڑا۔ لیکن عقل لڑا کے کوئی نبی کی توہین کر کے کافر ہو گیا، کوئی صحابہ کی توہین کر کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی اہل بیت کو گالی دے کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی امام اعظم کی توہین کر کے بھٹک رہا۔ اس فتن و فساد کے وقت میں اگر تم ایران کے یہود رافضی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، پانی پی پی کے صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالی دیتے۔ اللہ کا شکر ہے رافضی گھر میں نہیں، سنی گھر میں اللہ نے پیدا کیا۔ تم نے ریسرچ نہیں کیا کہ وہابیت ٹھیک ہے، سنیت ٹھیک ہے، کہ قادیانیت ٹھیک ہے؟ کون جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، وہ مطالعہ ہی نہیں کیا، بس مولانا صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ کہہ رہے۔ مولانا لوگ جو مولوی صاحب لوگ میرے جیسے بہت سارے مولوی ہیں جو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا، بس کہہ دیا اعلیٰ حضرت کافر ہے، وہاں آنکھ بند کر کے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر یہ قادیانی گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا، یہ بھی ساری زندگی نبوت کا اعلان کرنے والے غلام احمد کو نبی مانتا، اور پھر سنی مسلمانوں کو وہ کم پڑھا لکھا اور غریب اور پست کہتا۔ مگر ہم لوگ آج اگر ٹناٹن سنی ہیں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے، بس رول کس کا ہے؟ فضل الہی کا ہے کہ ہمیں رافضی فیملی میں نہیں، سنی فیملی میں پیدا کیا۔ اب بھی تو مان لے کہ تجھ سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کا تو شکر ادا کر کہ کھرب پتی رافضی ہے اور ہم غریب سنی ہیں، کھرب پتی کافر ہے، ہم غریب مسلمان ہیں۔ اس کا تو شکر ادا کر، اس کا تو شکر یہ ادا کر کے رات بھر سجدہ کر کے شکر ادا کرے گا تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا۔ چونکہ ایک کافر چاہے دنیا میں 50 گھر بنا لے، 50 ٹن سونا خرید لے، مرنے کے بعد جب وہ جائے گا قیامت میں، وہاں دائمی طور پر آگ اس کا مقدر ہے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، خربوں سال آگ میں چلتا رہے گا۔ اور مسلمان اگر یہ دنیا میں کرائے کے گھر میں رہا، فوٹ پاتھ پہ سوتا رہا، غریب رہا، لیکن ایمان سلامت رہا کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ میرے سردار ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ حق ہے، یعنی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اسلام کی توہین نہ کرے، پیغمبر اعظم کی توہین نہ کرے، اور اسی حالت میں مر جائے
جائے تو دنیا میں 70 سال 70 منٹ کے برابر نہیں ہے، 80 سال 80 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پیدا ہوئے پرسوں کل جوان ہوئے آج بوڑھے ہو گئے، ہمارا یہ 55 سال کیسا لگ رہا ہے؟ ویسا لگتا ہے جیسے پرسوں پیدا ہوئے کل پڑھے لکھے اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وقت گزرنے میں دیر لگتا ہے، the time flies، یہ وقت اڑ رہا ہے۔ ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، اب آنے والے عید کی تیاری شروع ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان ہے۔ اب ہم لوگوں نے پروگرام لکھا، جب اب آگے دسمبر جنوری فروری کے لاسٹ 26 تاریخ تک پروگرام بک ہے۔ اب 1 مارچ سے رمضان شروع ہے۔ اب مدینہ جانے کی تیاری کیجیے، رمضان میں حافظوں سے بات کیجیے۔ اب ختم ہو گیا، ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی عید آ رہی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال 1 مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ 1 دن کے برابر لگے گا، اور 1 دن جیسے کوئی آگ چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، ابھی صبح ابھی شام۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یہ نشانی آ گئی ہے۔ کب مر جائیں گے کہنا مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ دنیا میں غریب رہیں، محتاج رہیں، اگرچہ محتاج رہنے اسلام پیغام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا قانون ہے کہ کماؤ 1 لاکھ، سال میں 2500 اللہ کی راہ میں اپنے غریب بھائی کو دے دے۔ کماؤ 1 کروڑ، 1 کروڑ مال تیرا پاک رہے گا، تم صرف 2.5 لاکھ، 100 لاکھ تیرا، 100 لاکھ میں 98,50,000 تیرا، اور 2.5 لاکھ تیری غریب بہن، تیرے غریب بھائی، تیرے غریب پڑوسی، تیرے غریب رشتہ دار۔ اللہ رب العزت کے نام پہ زکوٰۃ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے غریب بھائی بہن کو دے دے، مال بھی بڑھے گا، وہاں جنت بھی ملے گی۔ تم دے، 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ نکال اس اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غریب بھائی کو دے دے، تیرا غریب بھائی کھائے گا، مال بھی بڑھے گا، ثواب بھی ملے گا۔ دولت کمانا اگر حرام ہوتا تو بھی یہ قانون زکوٰۃ نازل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ پتا چلا 1 کروڑ کمانا جائز ہے، 2.5 لاکھ نکال، تیرا مال پاک ہے۔ تو ہم 1 ارب کما لے، 1 ارب کمان، 2.5 کروڑ نکال، تیرا مال پاک ہو جائے گا، 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکال۔ یہ قانون زکوٰۃ بتاتا ہے کہ مال کماؤ نماز کے ساتھ، مال کماؤ سچائی کے ساتھ، مال کماؤ تلاوت کے ساتھ، مال کماؤ اصول پر عمل کرتے ہوئے۔ بے شمار لوگ ہیں نماز پابندی تہجد اشراق سب پڑھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے، اربوں میں کھیلتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں صاحب دولتوں کے انبار پہ 105 منزلہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، کڑاکے کی سردی میں گیزر آن کیا، گرم پانی سے نہایا، فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، گھر میں اے سی لگائی اور چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز اے سی چلا کے آرام سے مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے جب مال دیے ہے لگاؤ مسجد میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ گھر میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ اپنے باتھ روم میں گیزر، تاکہ کوئی فجر قضا نہ ہونے پائے، کوئی ظہر قضا نہ ہونے پائے۔ جانے کے موسم میں گرمی کا مزہ لے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا مزہ لے۔ اگر پیسہ نہیں رہے گا تو گیزر کہاں سے خریدے گا؟ پیسہ نہیں رہے گا تو اے سی کہاں سے لگائے گا؟ پیسہ نہیں رہے گا تو اپنے گھر میں ہیٹر کہاں سے لگائے گا؟ اسے مال کما، زکوٰۃ نکال، نماز 5 جگہ نہ پڑھ، یہاں بھی آرام سے رہ، اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں آرام سے چلا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا، نہیں لکھے گا، نہیں محنت کرے گا، نہیں مشقت کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری رہے گا، سر ڈھکے گا، پاؤں کھلے گا، پاؤں کھلے گا، سر ڈھکے گا، مکان بنائے گا تو پلاسٹر نہیں کر پائے گا، پلاسٹر کرے گا تو بینک کا قرضہ لے گا، اگر بینک کا قرضہ لیا تو گاڑی کیسے لے گا، اگر کھانا کھائے گا صبح تو شام کیسے کھائے گا، بچوں کو کیسے پڑھائے گا، رشتہ دار گھر میں شادی ہوگی تو قرضہ لے کر کے ان کو کپڑا لے کے ان کی شادی میں جائے گا۔ پیسہ نہیں رہے گا تو رشتہ دار کا تانا سنے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو سماج میں غریبی کا تانا دے کے تجھ کو لوگ عزت کریں گے۔ اس لیے دنیا میں پیسہ کما، عزت سے رہ۔ پیسہ کمانے کے مطلب خوب محنت سے پڑھ، نوکری لڑائی کر کے لے لے، 18 گھنٹے پڑھ، 15 گھنٹے پڑھ، 12 گھنٹے پڑھ، اپنے اور پڑھتا رہ، نوکری لڑ کے لے لے، ڈی ایم بن، آفیسر بن، پروفیسر بن، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن، محدث بن، فقیہ بن، معلم بن، خطیب بن، رائٹر بن، اور اگر کاشتکار ہے تو پھر نماز روزے کے سائے میں اچھی کھیتی باڑی کر، محنت کر، 1 سال میں 5 فصلیں اگا، بزنس کر، اچھی بزنس کر، نماز کے ساتھ فجر پڑھ کے جا دکان میں، ظہر پڑھ کے جا دکان میں، آندھی طوفان آئے دکان کھول، بزنس کر، کھیتی باڑی کر، کام سیکھ لے، ہنر سکھا دے، نوکری کر، اعلیٰ تعلیم دلا، تاکہ دنیا میں زکوٰۃ نکال، صدقہ فطر نکال، قربانی کر، غریبوں مسکینوں کا علاج کروا، دوسروں غریبوں کی مدد کر، مسجد میں دے، مدرسہ
पैसा मैं दे, यहाँ भी खुशहाल रह। अब दुकान जाएगा तो रोजी मिलेगी, अब मस्जिद जाएगा तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसला के आला हजरत। जो सिर्फ पैसा कमाया, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, तो फिर दुनिया ही में 70-80 साल सुख कर लेगा और मरने के बाद खरबों साल आग में जलने के लिए चला जाएगा। और जो सिर्फ नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, सूखी रोटी खाएगा, ईमान बचा के मर जाएगा। चलो कम से कम 70-80 साल दुख काटा, कम से कम अब खरबों साल जन्नत में जाके आराम करेगा। लेकिन अगर ये भी थोड़ी सी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, भाग-दौड़ करेगा, नमाज पढ़ेगा, दुनिया भी यहाँ भी आराम से रहेगा, मरने के बाद आराम से रहेगा। ये थ्योरी हमारी नहीं है, ये थ्योरी हमारे परवरदिगार की है। वो क्या थ्योरी है? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ कर, अल्लाह ने सिखाया है बंदों से कि तुम दुआ करो कि ए मेरे रब, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से हमें बचा दे। इसलिए इस्लाम नहीं कहता तू फकीर बन जा, मोहताज बन जा, मुफलिस बन जा, भिखारी बन जा। नहीं, इस्लाम का कानून ज़कात हमें मालदार बनने की तालीम देता है। इस्लाम का कानून सदकात फित्र हमें मालदार बनने की तालीम देता है। सदका फित्र उस पर वाजिब है जो साहिब हिसाब हो, ज़कात उस पर फर्ज है जो साहिब माल हो, हज उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। पैसा रहेगा 5 लाख तक में बंदा हज को जाएगा, वरना हज पे तड़पता रहेगा या दूसरों के सामने भीख मांगता रहेगा। क्या पैसा दीजिए, हम मदीना जाएंगे, सेठ साहब पैसा दीजिए, हम मदीना जाएंगे। मैं कहता हूँ क्यों भीख मांग के मदीना जाता है? भीख मांगना खुद हराम है, हज के लिए सवाल करना ये भी हराम है। क्यों मांगता? हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना दिमाग में मत पाल। नमाज 5 जगाना फर्ज है, 5 टाइम पढ़, नमाज पढ़, ये हज से बड़ा फर्ज है नमाज 5 जगाना। नमाज पढ़ता नहीं है, हम मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, ये दिमाग में तमन्ना पाले हुआ है। नमाज पढ़ पहले, और हर नमाज फर्ज है तुम पर, हज फर्ज नहीं है। तो जो फर्ज है वह करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। इसका मतलब है कि यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है कि फर्ज जो है वो अदा करता नहीं है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है। हाँ, जो फर्ज अदा करने के बाद तमन्ना करे इलाही असबाब पैदा फरमा दे ताकि तेरा हरम देख लो, तेरे महबूब का दयार देख लो। तो मालूम है तुम्हें, जब तुम दिल की तड़प के साथ मदीने की हाज़िरी की तमन्ना रखेगा, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ, तो वही होगा मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। जब नजर होगी मुस्तफा की, वहां से इंतजाम होगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। और यहाँ बोलता है कि हम नात पढ़ते हैं, हमको नजर ना दीजिए, आपका पैसा मदीना में खर्चा करेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मांगता है यार? हज के लिए सवाल करना जब दुरुस्त नहीं है तो बोलता है